عذاب قبر، قیامت اور مغفرت جانیے قرآن سے۔ سلام علیکم، سلامتی اوپر آپ سب کے۔ بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی مجھے عذاب قبر سے خوف آتا ہے۔ بھائی خوف کرنا ہے تو اپنے اعمال سے کیجئے، خوف کرنا ہے تو جہنم سے کیجئے۔ جس چیز کا وجود ہی نہیں اس کا خوف کیسا؟ کیا مطلب؟ کیا عذاب قبر کا وجود نہیں؟ بھائی ایک بات بتائیں، جو سمندر میں ڈوب گیا یا جس کو جانور کھا گیا یا جو آگ میں جل کر راکھ ہو گیا، اس کو عذاب قبر کیسے ہوگا؟ یہ سب لوگوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں اپنی کتابیں بیچنے کے لیے، اور یہ لوگ ان کہانیوں کو رسول پاک کے نام سے یا بزرگوں کے نام سے جوڑتے ہیں تاکہ آپ ان کی صداقت پر سوال نہ کر سکیں، اور انہی لوگوں کے مطابق حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا۔ تو ایک بات بتائیں کہ کیا پہلے عذاب قبر ہوگا اور اس کے بعد قیامت کے روز حساب ہوگا؟ اور اگر آپ نیک نکلے تو جو عذاب قبر آپ بھگت چکے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ سب کہانیاں ہیں۔ اور بھائی کیا قرآن میں قبر کا کوئی ذکر نہیں؟ بھائی قرآن میں قبر کا ذکر 8 مرتبہ آیا ہے اور اس میں کسی عذاب کا کوئی ذکر نہیں، اور ان 8 میں سے 6 آیتوں میں اللہ نے القبور یعنی خاص قبروں کا ذکر کیا ہے، اور یہ وہ قبریں ہیں جس میں آپ اپنی زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ جب آپ کو اللہ کی آیات نہ دکھائی دیتی ہیں نہ سنائی، تو اللہ کے نزدیک آپ نہ صرف مردہ ہیں بلکہ قبر میں بھی ہیں۔ تو میرے بھائی قرآن کے مطابق جب آپ کی وفات یعنی مکمل ہونے کا وقت آتا ہے تو وفات کے ساتھ ہی آپ جنت یا جہنم میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 32 اور سورہ نمبر 8 اور آیت نمبر 50 دیکھیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ وہ لوگ جن کو وفات دیتے ہیں مکمل کرتے ہیں، خاص ملائکہ پاک کہیں گے سلامتی ہو تم سب پر، داخل ہو جاؤ خاص جنت میں ساتھ جو تم عمل کرتے تھے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اور اگر تو دیکھے جب وفات دیتے مکمل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں، خاص ملائکہ ضرب لگاتے ہیں ان کی ذاتوں اور سوچوں پر اور چکھاتے ہیں عذاب خاص جلنے کا۔ بھائی ان آیات کے مطابق تو نیک لوگ وفات کے ساتھ ہی جنت میں داخل کیے جا رہے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے احکامات پر عمل نہ کر کے ان احکامات کا انکار یا کفر کرتے ہیں ان کو وفات کے ساتھ ہی عذاب ہو رہا ہے۔ تو حساب کتاب کب ہوا؟ بھائی آپ کی قیامت یعنی آپ کے قائم ہونے کا دن آپ کی وفات کا وقت ہی ہے، اور آپ کا حساب کتاب اسی وقت ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ آپ کو سورہ نمبر 16 کی آیت 28 اور 29 میں کیا بتا رہے ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوی المتکبرین۔ وہ لوگ جن کو وفات دیتے ہیں مکمل کرتے ہیں خاص ملائکہ ظلم کرتے ہوئے اپنے نفسوں پر، پس بن جاتے ہیں خاص سر تسلیم خم کرنے والے کہ ہم نہیں کرتے تھے کوئی برا کام، ہاں بے شک اللہ علم رکھتا ہے ساتھ جو تم عمل کرتے تھے، پس داخل ہو جاؤ دوزخ کے دروازوں میں، ہمیشہ اس میں رہو گے، پس برا ہے ٹھکانہ خاص تکبر کرنے والوں کا۔ بھائی اس آیت میں تو اتنا واضح لکھا ہے کہ حساب کتاب وفات کے وقت ہی ہو رہا ہے، اور جنت اور جہنم بھی اسی وقت طے ہو رہی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس شخص کی قیامت بھی اسی وقت ہو جائے گی، تو پھر ہم پل صراط سے کب گزریں گے؟ بھائی پل بھی راستہ کو کہتے ہیں اور صراط بھی راستہ کو کہتے ہیں، تو یہ لفظ ہی غلط ہے۔
اور یہ کہانی بھی لوگوں نے اپنی کتابیں بیچنے کے لیے بنائی ہے۔ ویسے قرآن میں ایک صراط مستقیم ہے، یعنی سیدھا راستہ، جو قرآن کی سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 46 کے مطابق اللہ کی آیات پر عمل کرنے سے ملتا ہے، مگر یہ وہ راستہ ہے جس پر آپ اپنی زندگی میں چلتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر جنت یا جہنم کا تعین کیا جاتا ہے۔ آپ سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 46 دیکھیں۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک نازل کی ہیں ہم نے آیتیں واضح، اور اللہ ہدایت کرتا ہے جو چاہتا ہے صراط راستے مستقیم سیدھے یا جو قائم ہے کی طرف۔ اچھا بھائی، وہ جو قرآن کی سورہ نمبر 60 اور آیت نمبر 3 میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے وقت کوئی رشتہ دار یا اولاد کسی کے کام نہیں آئے گی، وہ کیا ہے؟ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر۔ نہیں تم سب کو نفع دے سکتے تم سب کے رشتہ دار، اور نہیں تم سب کی اولاد قیامت کے دن، وہی تفصیل کرے گا تم سب کے درمیان، اور اللہ ساتھ جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ بھائی، ظاہری بات ہے جس وقت آپ کی وفات ہوگی تو آپ کے رشتہ دار اور اولاد یا تو دنیا میں ہوں گے یا اپنے اعمال کے مطابق جنت یا جہنم میں ہوں گے، تو وہ آپ کی قیامت میں آپ کی کیسے مدد کریں گے، چاہے آپ کتنا بھی ان کو پکار لیں۔ اور قرآن کی سورہ نمبر 19 اور آیت نمبر 95 کے مطابق سب لوگ قیامت کے روز تنہا آئیں گے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سب آئیں گے اس کے سامنے قیامت کے دن اکیلے۔ اچھا بھائی، وہ جو قرآن میں سور پھونکنے کا ذکر آیا ہے وہ کیا ہے؟ بھائی، سور کا لفظ قرآن میں 19 مرتبہ آیا ہے، اور اللہ نے آپ کو ایک خاص شکل یا صورت میں لانے کا ذکر کیا ہے، چاہے وہ پیدائش سے پہلے کا وقت ہو یا موت کے بعد۔ تو سور کے معنی کوئی باجا بجنے کے نہیں ہیں، اور وہ سور پھونکنے کا نہیں بلکہ السور یعنی خاص صورت میں پھونکنے کا ذکر ہے۔ اچھا بھائی، جب وفات کے ساتھ ہی لوگ جنت اور جہنم میں داخل کر دیے جاتے ہیں تو جو ہم قبرستان میں جا کر وفات پائے ہوئے لوگوں کے ثواب کے لیے 4 قل اور فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے پھر؟ بھائی، قرآن میں قل 4 نہیں بلکہ 300 سے بھی زائد ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کافروں، مشرکوں، منافقوں اور نافرمانوں کے تمام سوال قالو وہ کہتے ہیں بتا کر پہلے سے لکھ دیے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 331 ہے، اور ساتھ میں ان کو دینے کے لیے جواب قل کہہ دو بتا کر پہلے سے لکھ دیے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 332 ہے۔ تو قالو وہ کہتے ہیں یعنی ان کا سوال، قل کہہ دو یعنی ان کے لیے اللہ کا جواب۔ بھائی، میں نے تو ہمیشہ یہ سنا تھا کہ قرآن میں 4 قل ہیں اور ان کا استعمال فاتحہ پڑھنے یا مردے بخشوانے کا ہے۔ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ قل تو کافروں کو دینے کے لیے اللہ کے جواب ہیں، اور یہ قل 4 نہیں 300 سے بھی زائد ہیں۔ بھائی، جس دن آپ نے فاتحہ میں پڑھی جانے والی قل معنی سے پڑھ لی، اس دن آپ ہر اس شخص سے معافی طلب کریں گے جس کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ پڑھی ہوں گی۔ آئیے ہم ایک قل کے معنی دیکھتے ہیں۔ آپ سورہ الکافرون دیکھیں اور یہ تصور کیجئے کہ آپ قبر میں ہیں اور کوئی باہر کھڑا یہ پڑھ رہا ہے، تو اگر آپ زندہ ہوتے تو اس پڑھنے والے کے ساتھ کیا کرتے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کہہ دو اے خاص کافرو، نہیں میں عبادت حکم پر عمل کرتا جو تم عبادت حکم پر عمل کرتے ہو، اور نہیں تم عبادت حکم پر عمل کرنے والے جو میں عبادت حکم پر عمل کرتا ہوں۔
اور نہیں میں عبادت حکم پر عمل کرنے والا جو تم عبادت حکم پر عمل کرتے ہو، اور نہیں تم عبادت حکم پر عمل کرنے والے جو میں عبادت حکم پر عمل کرتا ہوں۔ تم سب کے لیے تم سب کا دین فیصلہ اور میرے لیے میرا دین فیصلہ۔ یا اللہ، بھائی مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو ہم قبر پر کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں ان کے معنی کیا ہیں۔ ان آیات میں تو اتنا واضح ہے کہ اللہ کل کے ذریعے اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کو جواب دے رہے ہیں، اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جو ہم قبر پر پڑھتے ہیں اس کا کوئی ثواب بھی نہیں۔ بھائی پورے قرآن میں ایک بھی آیت ایسی نہیں جو کہے کہ قرآن پڑھنے کا کوئی ثواب ہے، کیونکہ سورہ البقرہ کی آیت 2 اور آیت 185 کے مطابق قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ ہاں، قرآن پڑھ کر آپ جو عمل کرتے ہیں اس پر سزا اور جزا ضرور ہے، اور بھائی اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو ابھی قرآن سے ہدایت دے کر اس کے اعمال قرآن کے مطابق کروا کر اس کو سیدھا جنت بھجوا دیں، اس کے مرنے کے بعد بخشوانے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا بھائی، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لہٰذا اگر ہم گناہ بھی کریں گے تو چند دن جہنم میں رہنے کے بعد جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ بھائی یہ کہانی ہے، آپ کو کس نے سنائی؟ دیکھیں قرآن کی سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 80 اور 81 میں اللہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں، اور اس آیت میں آپ قل اور قالو کا استعمال بھی دیکھیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ چھو ہی نہیں سکے گی ہمیں آگ چند روز کے سوا۔ کہہ دو کیا تم نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں۔ ہاں، جو برے کام کرے اور اس کی خطائیں گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یا اللہ، بھائی اس آیت نے تو مجھے اتنا شرمندہ کر دیا۔ اللہ نے کل کے ذریعے نہ صرف لوگوں کا بیان بھی دکھا دیا بلکہ قولو کے ذریعے اتنا واضح جواب دے دیا کہ جو جہنم میں گیا خطائیں کر کے، یعنی جس نے اپنی زندگی میں اپنی مغفرت نہیں کروائی، وہ جہنم میں جائے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور بھائی میں نے تو سنا ہے کہ جس نے مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بھائی یہ بھی لوگوں کی گھڑی ہوئی کہانی ہے۔ قرآن کی سورہ نمبر 10 اور آیت نمبر 90 سے 92 کے مطابق اللہ کے اوپر ایمان تو مرتے وقت فرعون بھی لے آیا تھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بننے کا اقرار بھی کیا، مگر اللہ نے اسے قبول نہیں کیا۔ آپ یہ آیتیں دیکھیں، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون۔ اور ہم نے پار کر دیا 7 بنی اسرائیل کو خاص دریا سے، پس پیروی کی ان کی فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور دشمنی سے، یہاں تک کہ جب اس کو احساس ہوا خاص غرق ہونے کا، کہا میں ایمان لایا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ جس پر ایمان لائے اولاد اسرائیل، اور میں مسلمین میں ہوں۔
اب اور یقیناً تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور خاص فساد کرنے والوں میں رہا، پس خاص دن ہم تجھے نجات دیں گے ساتھ تیرے بدن کے، تاکہ تو جانشینوں کے لیے ایک آیت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ بھائی واقعی ان آیات کے مطابق اللہ کے اوپر ایمان تو مرتے وقت فرعون بھی لے آیا تھا، اور کلمہ پڑھ کر مسلم بننے کا اقرار بھی کیا اس نے، مگر اللہ نے اسے قبول نہیں کیا۔ تو یہ تو میری سمجھ میں آ گیا کہ مرتے وقت کلمہ پڑھنے سے معافی نہیں ملتی۔ اچھا بھائی، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ہم رسول پاک کی امت ہیں، تو رسول پاک ہمیں بخشوا لیں گے ہماری شفاعت کر کے۔ بھائی، سفارش یا شفاعت کا لفظ قرآن میں تقریباً 33 مرتبہ آیا ہے، اور اس میں واضح لکھا ہے کہ قیامت کے روز کوئی سفارش یا شفاعت نہیں، جیسے سورہ نمبر 74 کی آیت نمبر 44 سے 49 میں بیان ہے۔ اور سفارش کا اختیار انسانوں کو ضرور ملا ہے، مگر وہاں کسی کا نام نہیں۔ اور سورہ نمبر 4 کی آیت 85 کے مطابق وہ سفارش اچھی بھی ہے اور وہ سفارش بری بھی ہے، مگر وہ سفارش دنیا میں ہے، یعنی جو حق یعنی قرآن کا علم دے وہ آپ کی ہدایت کی سفارش آپ کی زندگی میں کرتا ہے، اور جو آپ کو قرآن سے باہر کا علم دیتا ہے وہ آپ کی گمراہی کی سفارش آپ کی زندگی میں کرتا ہے۔ اور بھائی، قرآن میں ایسا کہیں نہیں لکھا کہ رسول پاک ہمیں بخشوا لیں گے۔ ہاں، قرآن میں یہ ضرور لکھا ہے کہ اگر ہم نے قرآن پر عمل نہیں کیا تو رسول پاک اللہ سے ہماری شکایت کریں گے، اور جس کی شکایت اللہ کے رسول پاک اللہ سے کریں گے تو اس کی مغفرت کیسے ہوگی؟ آپ سورہ نمبر 25 اور آیت نمبر 30 دیکھیں۔ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور کہا خاص رسول نے، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے پکڑا اس قرآن کو پھر اس سے دور چلی گئی۔ تو بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر گنہگار مر گئے تو ہماری بعد میں بخشش کا کوئی طریقہ نہیں، اور کیا کوئی صدقہ جاریہ بھی کام آئے گا؟ بھائی، صدقہ جاریہ نام کی کوئی چیز نہیں۔ صدقہ اللہ کی راہ میں تحفتاً مال دینے کے ہیں، اور اگر وہ مال آپ نے قرآن کے حکم کے مطابق صحیح جگہ پر دیا تو اس کا مکمل اجر اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ وفات کے ساتھ ہی آپ کی جنت یا جہنم طے ہو رہی ہے۔ تو بھائی ہم اس دنیا میں اپنی مغفرت کیسے کروا سکتے ہیں؟ اور وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تو غفور ہے، اس کو کوئی بھی ادا پسند آ جائے گی اور وہ معاف کر دے گا، اس کی بھی حقیقت بتا دیں۔ بھائی، کاش کہ ایسا ہوتا، مگر اللہ کا نظام انصاف کا نظام ہے، اور اس میں بخشش لینے کا سب کے لیے برابر کا موقع ہے اور سب کے لیے بیان ہے۔ آپ سورہ نمبر 20 اور آیت نمبر 82 دیکھیں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں یقیناً بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے، پلٹے اور ایمان لائے اور عمل اصلاح کرے، پھر ہدایت پر رہے۔ بھائی لوگ تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ 100 دفعہ استغفار پڑھ لو یا فلاں وقت یہ وظیفہ پڑھ لو تو گناہ معاف ہو جائیں گے، یا پھر اللہ کو کوئی ادا پسند آ جائے گی اور وہ معاف کر دے گا۔ مگر یہاں تو اللہ نے معافی لینے کے لیے 4 کاموں پر مشتمل عمل بتایا ہے، جس کے مطابق پہلے تو توبہ کرنی ہے، یعنی غلط کام چھوڑنا ہے، پھر ایمان لانا ہے، یعنی اللہ نے جو اس گناہ کے متعلق قرآن میں احکام دیے ہیں ان کو تسلیم کرنا ہے، پھر اصلاح کرنی ہے، یعنی اس گناہ سے جو لوگ متاثر ہوئے ان کا ازالہ کرنا ہے، پھر ہدایت پر رہنا ہے، تو اللہ غفور بنے گا اور گناہ معاف کرے گا۔ یعنی کہ استغفار پڑھنے سے یا کوئی بھی وظیفہ پڑھنے سے اللہ گناہ معاف نہیں کر رہے، بلکہ قرآن میں بیان کیا ہوا 4 کاموں پر مشتمل عمل کرنے سے معافی دے رہے ہیں۔ اور جب کوئی بات اللہ خود بتائیں تو اس سے زیادہ سچی بات کیا ہوگی؟ جی بھائی۔ اچھا بھائی، اللہ نے یہ تو بتا دیا کہ مجھے کیا عمل کرنے سے معافی ملے گی، مگر مجھے کیسے پتا لگے گا کہ میرے گناہ معاف ہو گئے؟ آپ ذرا سورہ نمبر 66 اور آیت نمبر 8 دیکھیں۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم
सय्यिआतिकुम वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल अन्हारु यौमा ला युखजी अल्लाहु अन्नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहु नूरुहुम यसआ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, तौबा करो, पलटो अल्लाह की तरफ, सच्ची नसीहत लेने वाली तौबा, पलटना। उम्मीद है कि तुम सब का रब तुम सब की बुराइयां तुम सब से दूर कर देगा और तुम सबको दाखिल करेगा जन्नत में जिनके नीचे खास नहरें बह रही हैं। उस दिन रुसवा नहीं करेगा अल्लाह खास नबी को और उन लोगों को जो ईमान लाए उसके साथ। उनका नूर कोशिश करेगा दरमियान उनके हाथों पहुंच के और साथ उनकी कस्मों मुआहिदे के, और वो कहेंगे कि ऐ हमारे रब, पूरा कर हमारे लिए हमारा नूर और बख्शिश कर हमारे लिए, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। भाई, अल्लाह ने कहा है कि अगर तौबा सच्ची हुई तो वो मेरी बुराई मुझसे दूर हो जाएगी। यानी इस 4 मरहलावार अमल के बाद अगर मैंने वो बुरा काम दोबारा नहीं किया तो मुझे माफी मिल गई, और अगर मैंने वो बुरा काम दोबारा किया तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी तौबा सच्ची नहीं थी, इसलिए मुझे माफी भी नहीं मिली। भाई, आज तो आपने मेरी आंखें खोल दी और मुझे इतनी बड़ी गुमराही से बचा लिया। जी भाई, आप ये याद रखिएगा कि आपकी जन्नत या जहन्नम आपके लिए हमेशा की है, और इसको आप किस्से, कहानियों और तुक्के के सहारे नहीं छोड़ सकते, ना ही दूसरों के सहारे छोड़ सकते हैं। आपको अपनी मगफिरत अपनी जिंदगी में करवानी है, और चूंकि आपकी मौत कभी भी आ सकती है, लिहाजा आप फौरन तौबा करें। और तौबा कोई अल्फाज या कान पकड़ने से नहीं होती, बल्कि कुरान में बयान शुदा वो 4 मरहलों वाला अमल करने से होती है, और ये वो वाहिद मुआफी लेने का अमल है जिसकी कबूलियत आपको अपनी जिंदगी में ही पता लग जाती है। तो मेरे भाई, आप सुन्नत रसूल पाक में कुरान को अपना रहनुमा बनाएं। कुरान में मौजूद ईमान वालों की 88 के करीब बुनियादी जिम्मेदारियां हैं, जहां अल्लाह हमसे मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, और हमको हमारी जिम्मेदारियों से आगाह करते हैं। और ये जिम्मेदारियां हमारी क्वेश्चन कुरान की वेबसाइट पर और मोबाइल ऐप में मौजूद हैं, और आपके घर में मौजूद कुरान में भी हैं। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आमाल कुरान के मुताबिक करें और अपनी जन्नत अपनी जिंदगी में यकीनी बनाएं। और आप हमारी ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर क्वेश्चन कुरान के नाम से मौजूद मुफ्त मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और हजारों सवालात और उनके जवाबात बराह रास्त कुरान से हासिल करें और मुख्तलिफ तर्जुमों से कुरान का मुतालिया करें। आप हमारे क्वेश्चन कुरान ऑफिशियल के नाम से मौजूद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।